السلام علیکم، میں ہوں محمد رومان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمزاد کا عمل۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک عامل صاحب نے ہمزاد کا عمل کیا تھا، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک عامل صاحب نے زبانی بتایا تھا، ان کی ہی زبانی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ عمل سے پہلے میں ہر طرح سے عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ روزانہ صبح ایک سالم پان لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتا۔ آبادی سے دور جنگل میں جا کر تمام کپڑے اتار کر صرف لنگوٹا کس لیا کرتا تھا۔ پان اپنے دائیں ہاتھ کے طرف رکھ کر دھوپ میں کھڑا ہو جاتا اور اپنے سایہ کے مقام کن پر نظر جمائے ہوئے مندرجہ ذیل الفاظ کہتا: اے ہمزاد، اٹھ اور میرے ساتھ ہم کلام ہو۔ اسی طرح بار بار میں یہ دہراتا رہا۔ اس جملے کا ورد 500 دفعہ کرنے کے فوراً بعد اپنے سایہ سے نظر ہٹا کر پلک جھکائے بغیر اوپر آسمان کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے بھی 11 مرتبہ الفاظ مذکورہ دہرا لیتا اور پھر فوراً اپنے سایہ کی طرف حسب سابق دیکھتے ہوئے ورد شروع کر دیتا۔ اسی عمل کو میں 7 بار دہرا کر عمل ختم کر دیتا تھا، اور پھر کپڑے پہن کر وہ پان اٹھا لیتا اور ایک کنویں میں گرا آیا کرتا تھا۔ اسی طرح میں روزمرہ وقت مقررہ پر عمل کرتا رہا۔ خود اپنے ہاتھ سے پکا کر صرف چاول دودھ کے ساتھ کھا لیا کرتا تھا، باقی تمام چیزیں میں نے چھوڑ دی۔ رات کو بستر پر لیٹتا تو آنکھیں بند کر کے اپنی شکل کا تصور جمایا کرتا تھا اور یہ خیال کیا کرتا تھا کہ میرا ہمزاد جلد مسخر ہو کر مجھ سے پان طلب کرے گا۔ اسی طرح روزانہ میں نے عمل جاری رکھا اور ہر طرح کی برائیوں سے بچتا رہا۔ 10 دن بعد مجھے اپنے ارد گرد سے مختلف قسم کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوتا کہ میرے والد صاحب جو زندہ تھے میرا نام پکار رہے ہیں، لیکن میں اپنے کام میں مشغول رہتا، اور جب عمل کو ختم کر چکا تو میری حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی کہ وہاں کوئی بھی شخص نہ ہوا کرتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نظر نہ آنے والی طاقت مجھے عمل سے باز رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ میری توجہ ہٹ جائے۔ 15ویں دن بڑے زور کی آندھی آئی، لیکن لطف یہ کہ دھوپ ویسے ہی رہی اور میں اپنا سایہ بخوبی دیکھتا رہا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آندھی کے سبب بڑے بڑے درخت اکھڑ کر میرے طرف آ رہے ہیں، لیکن میں خوفزدہ نہ ہوں اور عمل جاری رکھا۔ بعد از اختتام عمل معلوم ہوا نہ ہی آندھی آئی ہے اور نہ ہی کوئی درخت اکھڑا ہے۔ میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ 21ویں دن چند انتہائی خوبصورت صورتیں مجھ سے 10 گز کے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور مختلف طریقوں سے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں مصروف عمل رہا۔ جب عمل ختم ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد معمولی واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ قابل ذکر نہیں۔ 32ویں دن میرا ہمزاد میرے سامنے آ گیا، لیکن ہم کلام نہیں۔ میں حسب معمول اپنا عمل ختم کرتا اور چلا آتا۔ باقی یوم بھی ہمزاد آتا رہا، لیکن میں ہم کلام 40ویں دن ہی ہوا۔ اس دن جب میں نے عمل ختم کر کے پان اٹھایا تو فوراً بولا: یہ پان مجھے دے دے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی نشانی دے، تو جواب ملا کہ میرے پاس نشانی تو کوئی نہیں، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمر بھر کے لیے مطیع رہوں گا اور جو کام بھی میرے لائق ہوگا ایک پل میں کر دوں گا۔ میں نے کہا: اچھا، میں اس وعدے پر پان دیتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے پاس رہنا اور جو کام میں کہا کروں فوراً کر دیا کرنا، اور ہر طرح کی غیبی خبروں سے
مجھے مطالعہ کر دیتے رہا کرتا۔ اس کے بعد حمزاد ہر وقت میرے سامنے رہنے لگا، حتیٰ کہ رات کو سونے نہ دیا کرتا، اور جب میں ایک کام کہتا اسے فوراً کر کے کہتا تھا اور کام بتاؤ۔ اگر میں کام نہ بتاتا تو مجھے تمام دنیا کی غیبی خبریں دیتا رہتا۔ چند دن تو میں سنتا رہا، آخر تنگ آ گیا کیونکہ وہ مجھے سونے بھی نہ دیا کرتا۔ دراصل مجھ سے ایک بڑی باری غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم ہر وقت میرے پاس رہنا، اور جو وعدہ اس وقت ہو گیا تھا وہ پکا تھا۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہنے لگا۔ رات کو سونے کے بہانے کم بخت کو کہا کرتا کہ جاؤ ہمارے تمام کھیتوں کو پانی سے سیراب کرو، یا کوئی ایسا اور کام جو دیر طلب ہو بتا دیتا تھا، لیکن وہ فوراً ہی واپس آ جایا کرتا اور کہتا تھا کہ کام کر آیا ہوں۔ آخر میں تنگ آ گیا اور پھر ایک عمل کے ذریعے اس سے تمام عمر کے لیے پیچھا چھوڑا دیا۔ تو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے اور شیئر کا بٹن بھی دبا دیجیے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کس طرح لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔